میں نعرہ مستانہ، میں شوق یہ رندہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سرکار کے ساتھ، سرکار حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کچھ جو میرے سفر رہے ہیں، ان میں سے ایک سفر جو ہے وہ گولڑا شریف کا بھی ہے جی۔ یہ 13 اگست کا دن تھا اور غالباً کچھ 84 یا 85 کا میرے خیال ہے جی، یہ ٹائم ہوگا جی، 1984-85 کا۔ ان دنوں میں میرے جو چھوٹے چچا ہیں غیاث امجد ملک، ان کے گھر اولاد کوئی آنے والی تھی، تو ہم لوگ 13 اگست پہ ہم لوگ گئے گولڑا شریف جی۔ بہت، میں زندگی میں پہلی دفعہ اس وقت گولڑا شریف گیا تھا۔ سرکار پیر میر علی سرکار کے آستانے پر بہت ہی خوبصورت دربار ہے، آپ لوگ بھی ضرور گئے ہوں گے حاضری کے لیے، وہاں پہ نہیں گئے تو ضرور جائیے گا، بہت ہی کیفیت والا اور بہت ہی اچھا ہے وہ۔ تو ہم لوگ جب وہاں پر گئے آستانے پر، تو سلام وہاں پہ کرنے کے بعد تو سرکار نے کہا کہ تم دعا کرو۔ تو میں یہ بات سن کر ہی بڑا حیران ہوا کہ مجھے کیوں دعا کے لیے آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ تو خود صاحب دعا ہیں، لوگ آپ کے پاس دعا کے لیے آتے تھے، اور کئی ایسے واقعات ہیں کہ جن میں میں نے دیکھا کہ کئی ایسی امپاسبل سی چیزیں تھیں جو سرکار کی دعا سے، آپ کی مہربانی سے کئی ایسی کرامات ہوئی ہوئی ہیں۔ تو آپ نے مجھے کہا کہ دعا کرو، تو میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ نے کہا کہ اپنے چچا کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹا عطا کرے۔ میں اس سے پہلے میں خاندان میں جو 3 بھائی ہیں سرکار بڑے، پھر اس کے بعد شوکت محمود صاحب، پھر غیاث امجد ملک صاحب، تو میں گھر کا بڑا بیٹا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ دعا کرو چچا کے لیے کہ ان کے گھر بیٹا ہے۔ تو میں سن کے تھوڑا سا حیران بھی ہوا کہ مجھے کہا ہے، لیکن حکم تھا۔ تو میں نے ہاتھ اٹھائے تو سرکار نے بھی ساتھ میں ہاتھ اٹھائے، اور میں نے وہاں پر آستانے پر گولڑا شریف پیر میر علی شاہ صاحب کے وہاں میں نے دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد حاضری دی، پھر وہ سرکار کا جو پیر میر علی شاہ صاحب کا جو وہ اشعار ہے، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں، سرکار نے وہاں پہ سنایا بھی، شعر سنایا مجھے۔ بہرحال بہت خوبصورت وہ ہمارا جرنی رہا۔ 14 اگست کو ہم لوگ لاہور پہنچ گئے ہوئے تھے، 13 کی رات کو گھر پہنچ گئے تھے۔ تو 14 اگست کو آپ نے مجھے، جب میں صبح اٹھا تو آپ نے مجھے کہا کہ وہ کل تم نے دعا کی تھی نا وہاں پر، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے چچا کے گھر بیٹا پیدا کیا، اللہ نے تمہاری دعا سن لی۔ تو میں بہت خوش ہوا کہ دعا مانگی تھی، چچا کے گھر بیٹا آ گیا۔ لیکن وہ بات صرف ایسے ہی نہیں تھی کہ میری دعا تھی، وہ اصل میں ایک حکم تھا سرکار کا جو میری زبان سے ادا ہوا، اور آپ کے حکم کے حساب سے وہ ہوا۔ تو صرف جو اولاد کو جو سکھانے کا ایک پروسیس ہوتا ہے نا، اس میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ان کے بلیف میں یہ اضافہ کریں کہ ان کا اور ان کے رب کا ایک آپس میں ایک ان کی کنیکٹیویٹی ہے، کہ آپ دعا کریں اللہ سے اپنے معاملات میں۔ آپ خود بھی جب دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کو بھی بیچ میں انوالو کریں کہ آؤ سب مل کے دعا کرتے ہیں اس موضوع پہ، اس کام کے اوپر، تاکہ بچوں کو یہ احساس ہو کہ مالک کل کائنات، ساری طاقتیں، ساری عزتیں، ساری شہرتیں
یہ سب کس کے پاس ہیں؟ تو یہ جب سرکار نے مجھ سے یہ دعا کرائی تو یقین مانیں کہ میرا شاید ایک لیول بڑھ گیا اپنے رب کی طرف. وہ دعا کے قبول ہونے پہ میری ایک احساس کی کنیکٹیویٹی جو تھی وہ زیادہ ہو گئی کہ میں رب جو ہے وہ بہت قریب آ کے سن رہا ہوتا ہے. اور پھر وقت و حالات کے ساتھ چلتے چلتے یہ بات ایسے جیسے خون میں اتر گئی کہ ہمیں اپنے رب سے ہر معاملے میں مشاورت کرنی چاہیے. کچھ بھی زندگی میں فیصلہ کر رہے ہوں آپ اللہ تعالیٰ سے ضرور اپنا رابطہ کریں, دعا کر کے چلیں, دعا لے کے چلیں, اپنے بزرگوں سے مشورہ کر کے چلیں, اپنے بزرگوں سے دعا لے کے چلیں. وہ میں ایک جگہ گیا ایک مزار پر, وہاں پہ ایک بابا بیٹھا تھا تو بابے نے کہا کہ پتر اپنے واسطے دعا نہ منگیا کر, ایسے بندے لب جڑے تیرے واسطے دعا کرن. تو مجھے بات بڑی خوبصورت لگی کہ وہ لوگ جو آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں اصل میں وہ قیمتی لوگ ہیں. ان لوگوں کی بارے میں احتیاط کریں, ان لوگوں کو اپنی زندگی میں رکھیں گے جو آپ کے خیر خواہ ہیں, خلوص سے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں, آپ کی خیر چاہتے ہیں. تو آپ ان لوگوں کو اپنی زندگی میں قریب رکھا کریں. تو یہ سرکار کے اس واقعے سے جو تھا وہ ایک زندگی کا میرا رخ تبدیل ہوا اور اپنے اللہ کے ساتھ جو تھی ایک کنیکٹیویٹی وہ بڑھی اور یہ یقین کے اندر اضافہ ہوا کہ اللہ ہماری دعائیں سنتا ہے اور اپنے معاملات میں اللہ سے رجوع کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دیے رکھے کہ ہم اپنے مالک سے ہر معاملے میں, ہر چیز میں التجائیہ, ندائیہ, دعائیہ انداز میں کرتے رہیں. سرکار ایک اور بھی بات کہا کرتے تھے کہ دیکھو اپنے جو یہ آنسو ہیں, کوئی غم زندگی کا, پریشانی, انہیں رات کی تاریکی تک لے جایا کرو اور رات کی تاریکی میں اپنے رب کے ساتھ جو ہے تم پھر وہ بات کیا کرو, اپنے آنسو کے ساتھ بات کیا کرو, اپنی رقت کے ساتھ, اپنے خلوص دل کے ساتھ بات کیا کرو. رات کی تنہائیوں میں وہ بہت قریب آ کر سنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی میں موقع دیے رکھے کہ ہم اپنے رب سے زیادہ کنیکٹیویٹی میں آتے جائیں. ایک دعا سرکار فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ اتنا زیادہ نہ دے کہ ہم تجھ سے بے خبر ہو جائیں, تجھے بھول جائیں, اور اتنا کم بھی نہ دے کہ ہم بدگمان ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیوں میں رکھے, آپ کو آسانیوں میں رکھے. اللہ تعالیٰ اپنے یہ شرف دیے رکھے کہ ہم اس کے ساتھ ایک کنیکٹیویٹی میں رہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی.